آج ہم نے 9 پارے مکمل کر لیے ہیں اور آج ہم نے کافی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے قرآن میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور آج ہم نے کافی ان کے بارے جو پڑھا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ باتیں اہمیت کی حامل تھی، لیکن جو سب سے زیادہ میرے نزدیک اہمیت کی حامل تھی وہ ایک خاص دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ پورے قرآن میں کافی دعائیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، لیکن یہ دعا خاص ایک رشتے کے بارے میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ ان قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے ان کا اگر ہمیں بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو کہ وہ دعائیں کیوں مانگی گئیں، کس وجہ سے مانگی گئی، ان کے پیچھے کیا ایسا تھا، مانگنے کا محرک کیا تھا، تو پھر دعا مانگتے وقت انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ وہ دعا سنتا ہے اگر آپ دعائیں دل سے مانگیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم کوئی رٹا مار رہے ہیں، خصوصاً نماز بذات خود ایک بہت بڑی دعا ہے، لیکن ہم جب نماز میں کل بھی ہم جب پڑھ رہے تھے کہ نماز کے اندر وہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، لیکن ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں کہ کیا ہم اس اتنی عظیم دعا کی روحانیت کو پہنچتے ہیں؟ اکثریت ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی اللہ اکبر، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ دعا کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو اس لیے جو دعائیں ہیں خاص طور پہ قرآن میں جو دعائیں ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ دعاؤں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو پھر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ وہ دعائیں سنتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھائیوں کے بارے میں ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ وہ 30 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، ماؤنٹ سینائی جو مصر کے اندر پہاڑ ہے، کوہ طور پر 30 دن کے لیے گئے تھے، پھر ادھر جا کے ان کا جو وزٹ تھا جو انہوں نے رہنا تھا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا اور 10 دن ایکسٹرا وہ اوپر رہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں 40 لیلہ یہ کہا ہے۔ اب جب وہ اوپر رہے، پہاڑ کے اوپر ہی رہے، 40 دن پہاڑ کے اوپر ہی وقت گزارا، تو اس وقت گزارتے ہوئے نیچے جو ہارون علیہ السلام تھے جو صحرائے سینا کے اندر جو میدان تھا اس کے اندر سارے بنی اسرائیل کو لے کر آئے ہوئے تھے، وہ ادھر رہتے ہوئے بہت ہی غلط حرکتوں میں پڑ گئے، خاص طور پہ ایک ایسی حرکت جو شرک کی تھی اس کے اندر وہ پڑ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو جو بنی اسرائیل تھی اس کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے تھے ایز اے گارڈین، ایز اے امیر، جیسے ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ایک امیر مقرر کرتے ہیں، وہ سارے قافلے کا ایک امیر ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر جب گئے تو وہ ہارون علیہ السلام کو پیچھے سے امیر مقرر کر کے گئے، تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے، جو کہ ہمیں اندازہ ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، وہ جو گائے کا بچڑا جیسے گائے کا بت بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی اور اس سے مدد مانگنے لگ پڑے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، ہارون علیہ السلام کو جھڑکا، اور ڈانٹتے ہوئے یہاں تک روایات میں کہ ان کی داڑھی کو کھینچا، ان کی داڑھی کے بالوں کو ایسے زور سے سختی سے کھینچا غصے کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہے، طبیعت ایسی جو ہمیں جانتے ہیں کہ جلالی طبیعت کے تھے، انہوں نے مکہ مارا اور بندہ بھی فوت ہوگا، آگے آئے گا وہ واقعہ سورہ قصص کے اندر، اس سے بھی ریلیٹڈ ایک بات ہے، دعا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ زندگی دے اور اللہ موقع دے وہ بھی دعا کا ذکر ہوگا انشاءاللہ 20ویں پارے میں۔
تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا اور کرنے کے فوراً بعد ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس میں میرا قصور نہیں، یہ قوم ایسی ہے، انہوں نے ایسے حرکت کی، تب جا کر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اور سب سے پہلے انبیاء کی یہ سنت بھی ہے کہ انبیاء نے جو جتنی بھی دعائیں ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یا موسیٰ علیہ السلام کی، یا سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی آئے گی، تو پہلے انبیاء اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی کیا انہوں نے کیا؟ مغفرت مانگی۔ قال رب اغفر لی، میرے رب ہمیں معاف کر دے، وادخلنا، رب اغفر لی ولی اخی، اخی کہتے ہیں عربی میں بھائی کو، تو بھائی کے لیے یہاں سے اپنے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد وادخلنا فی رحمتک، اور اپنے لیے داخلہ مانگا رحمت میں، کہ ہمیں داخل کر دے رحمت میں، وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کی کہ اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سے جتنی بھی دنیا میں رحم کرنے والے ہیں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے اپنے بھائی کے لیے مانگا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا حکمت کا پہلو ہے؟ یہاں پر ہمارے لیے یہ حکمت کا پہلو ہے کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن میں جو قصے ہیں، یہ جو قرآن میں انبیاء کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں چاہے اس دور کی ہیں، لیکن قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہر بات جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، ہر دور تک کے لیے ہے۔ یہ دعا آج ہمارے لیے ہے۔ مثال کے طور پر میرے دو بھائی ہیں، تو یہ دعا میں ان کے لیے مانگوں گا، قال رب اغفر لی ولی اخی، میں اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوں، دونوں بھائیوں کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوں، ان کے لیے اللہ سے رحم مانگ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ یہ تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو، جیسے پنجابی کا لفظ ہے شریکہ ہی بھائی کو کہتے ہیں، بھائی کی اولاد کو کہتے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں، ایسی سوچیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ خاص طور پر ایک ٹیکنیک ہے جو میں کافی لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو بتائی، اور میں باہر بھی جب رہا اتنا عرصہ تو میں ان کو بھی بتاتا تھا کہ دعا کی جو قبولیت ہے اس کی ایک خاص شرط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ اپنے سے پہلے دوسرے بھائی کے لیے دعا مانگیں۔ اگر آپ ایسے کرنے لگ پڑیں گے نا تو آپ کے لیے بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے کام کرنے میں لگیں گے، اس کی مدد کریں گے، تو اللہ آپ کا کام کرنے لگ جائے گا۔ تو اگر آپ کے کام اللہ کرنے لگ جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ کے کام اللہ کرنے لگ جائے تو آپ کو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، انسان صرف ذریعہ ہے، کرتا کون ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے کزن کے لیے مانگیں تو پھر اللہ ہمارے لیے بھی، پھر ہمیں تو شاید اپنے لیے مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی ذات ایسی، اللہ دل دیکھتا ہے۔ دل جو ہے وہ کون صرف دیکھ سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ دیکھ سکتا ہے۔ آج جتنی بھی سائنس، جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، ہمارے دل کی کیفیت کو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف اللہ دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے بھائی کے بارے میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اور آگے چل کر بھی ہم پڑھیں گے موسیٰ سورۃ طٰہٰ میں وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، ایک دعا خاص طور پر انہوں نے مانگی، اور وہ دعا میں کیا مانگا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو نبی ہی مانگ لیا۔ آج ہمارے پاس اگر ایم پی اے کا عہدہ ہوگا نا تو ہم کبھی بھی، ہماری کیفیات ایسی ہوں گی، زیادہ تر لوگوں کی، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت ایسے بندے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ اگر ایک بندہ ایم پی اے ہے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ اپنے بھائی کو ایم پی اے نہیں بننے دے گا، وہ سوچے گا کہ چلو میں اس سیٹ پر ہوں تو میں رہوں۔ تو بات جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے دعا مانگ کر اپنے بھائی ہارون کو نبی بنوایا، انہوں نے نبی بنوایا۔ ہارون علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو بنائے گئے، جو بنوائے گئے، سفارش ہوئی۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سفارش اللہ قبول کرتا ہے۔
اللہ کے نیک بندوں سے دعا کا کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کرو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، قبروں سے نہیں مانگنا چاہیے، بتوں سے نہیں مانگنا چاہیے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے موجود ہوں ان سے دعا کرانی چاہیے، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے۔ جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کی اللہ دعا سنتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے بارے میں سب سے پہلے مانگنی ہے دعا۔ میں نے اپنے 2 بھائیوں کے لیے سب سے پہلے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد میں اپنے لیے مانگوں۔ ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، ہمارا اتنا بڑا دل ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے اپنے بھائیوں کے لیے، کزنوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب رشتوں کے لیے۔ اللہ ہمیں خاص طور پر یہ جو بھائی کے لیے دعا ہے، اس دعا کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔